کابیل یہ شروع میں کیا ہے قاف، اور حابیل کے شروع میں کیا ہے ہا۔ کاف سے بنتا ہے قاتل اور ہا سے بنتا ہے ہلاکت۔ گویا کہ جو کاف کے ساتھ ہے یعنی قتل کرنے والا وہ قاتل ہے، یعنی وہ کون ہے کابیل ہے، اور ہلاک ہونے والا حابیل ہے جس کے شروع میں ہا آ رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی نا، یہ انشاءاللہ بھی یاد پکا یاد رہے گا۔ اب کیا ہوا، فطوعت له نفسه قتل اخی، اس کے نفس نے اس کو ابھار دیا، تیار کر دیا اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ۔ یعنی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، انسان کو اپنے نفس کی نہیں ماننی چاہیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھیں ان پر، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر سچی سچی۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، اس ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا البتہ ضرور میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال فرمایا انما یتکبر اللہ من المتقین، کہا بے شک قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی متقی لوگوں سے۔ لئن بسطت، اگر تو نے بڑھایا الیہ میری طرف یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، نہیں ہوں میں پھیلانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف، لیقتلک کہ تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرنے والا ہوں رب العالمین سے۔ انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تو حاصل کرے بھی اس میں میرا گناہ بھی، و اسمی کو اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، بس تو ہو جائے جہنم والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالم لوگوں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، بس تیار کر لیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کے اوپر۔ فقاتلہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، بس وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، بس اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وہاں پہ کوا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھرید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ دکھائے اس کو کیسے چھپانا ہے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال، اس نے کہا یا ویلتہ، ہائے افسوس، اعجزت، میں عاجز آ گیا، انا اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح، فاواری سوءۃ اخی، بس میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، بس وہ ہو گیا ندامت والوں میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، سنیے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یعنی جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، جان بوجھ کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہاں پہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھیے گا ان پر، نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر سچی سچی۔ اب جو قرآن کریم میں بات آ رہی ہے پہلے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو عام لوگوں میں مشہور ہے پھر وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، اس ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، ولم یتقبل من الاخر، پھر دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ قال لاقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے متقی لوگوں کی۔ آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا، آپ نے دکھاوا کیا ہوگا، اس لیے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، غصہ مجھ پہ نہ کر، اپنے آپ پہ کر، تو نے قربانی صحیح نہیں دی ہے۔ تو یہاں سے نا ایک عام بات مشہور ہے ایک، کہ آدم علیہ السلام ان کی بیوی کے ہاں حمل ہوتا تو ایک حمل سے ان کا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور پھر دوسرے حمل سے بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔
اب جو ایک حمل والے ہوتے ان دونوں کو بھائی بہن تصور کیا جاتا، لیکن دوسرے حمل والے کو ان پہلے والوں کا بھائی بہن تصور نہیں کیا جاتا تھا، یعنی پہلے والے حمل کی جو نا بیٹا دوسرے والے حمل کی بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا، اس وقت جائز تھا۔ تو اب آدم علیہ السلام کی بیوی کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تو ایک تھا بیٹا ان کا حابیل، ایک تھا قابیل۔ جو قابیل کے ساتھ ہوئی وہ خوبصورت تھی، جو حابیل کے ساتھ ہوئی وہ بدصورت تھی۔ تو قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل والی کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ ایک بات وہ ذہن میں رکھی گئی یہاں پہ یاد رکھنے کے لیے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ قابیل یہ شروع میں کیا ہے؟ قاف، اور حابیل کے شروع میں کیا ہے؟ ہاں۔ قاف سے بنتا ہے قاتل اور ہا سے بنتا ہے ہلاکت۔ گویا کہ جو قاف کے ساتھ ہے یعنی قتل کرنے والا وہ قاتل ہے، یعنی وہ کون ہے؟ قابیل ہے، اور ہلاک ہونے والا حابیل ہے جس کے شروع میں ہا آ رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ انشاءاللہ بھی پکا یاد رہے گا کہ قتل کرنے والا قاتل کون ہے؟ وہ قابیل ہے جس کے شروع میں قاف ہے، اور ہلاک ہونے والا مرنے والا وہ کون سا ہے؟ حابیل جس کے شروع میں ہا ہے۔ اب جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ تو بدصورت تھی، چونکہ اس کے ساتھ قابیل کا نکاح ہونا تھا۔ اب قابیل نے کہا نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا، میں نے اپنے والی کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ یہ بات مشہور ہے، حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے وہ صرف یہ اللہ پاک نے کہا قربانی دو، انہوں نے قربانی دی، لیکن ایک ہی قبول ہوئی دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ اب اس کا غصہ ہے، اس نے کہا میں تیرا علاج کروں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی؟ صرف یہ بات تھی۔ باقی جو پیچھے والی بات ہے یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کو ماننے نہ ماننے کا انسان کو اختیار ہوتا ہے۔ قال اللہ اقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، یعنی حسد میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور غصہ حالانکہ بے جا تھا۔ اللہ نے کہا قربانی تو بھی اچھی قربانی دے لیتا، تیرا کیا تھا بھائی؟ اب کیا ہوا؟ اوپر سے آسمان سے آگ آئی، اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا، وہ اونچی جگہ پہ رکھ دیا کرتا تھا قربانی کر کے۔ آگ آتی ہے آسمانوں سے، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو کھا جاتی، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کو وہیں پہ چھوڑ جاتی، یعنی وہیں پہ ظاہر ہو جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہے اس کی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک دنیا میں انسان کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، اور قربانی قبول ہو نہ ہو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پتہ چلے گا۔ دنیا میں انسان رسوا نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت پہلے لوگ ایسے ہو جایا کرتے، دیکھنا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الیہ، اس نے کہا نا میں تجھے قتل کروں گا، اس نے کہا اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا نا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے تاکہ تجھے قتل کروں، میں نہیں ماروں گا، تو چاہے جو کرنا کر لینا، میں نہیں کروں گا کچھ بھی۔ یعنی اپنا دفاع بھی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ یہاں پہ رب العالمین نے یہی سمجھایا ہے کہ دیکھو انی یخاف اللہ رب العالمین، اس نے کہا جی میں تو اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، میں تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو چاہے مجھے مار بھی دے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ کام خراب ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو مارنا چاہتا ہے آگے سے وہ دفاع کر سکتا ہے تو دفاع کرے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے اگر کوئی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اس حملے کے نتیجے میں اگر وہ بھی آگے سے حملہ کر کے اس کو مار دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس نے حملہ کیا، اس نے بھی آگے سے حملہ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے وہ اگر حملہ نہ کرتا وہ مار دیتا، اور اس حملے کے بغیر اس کا خود گزارا بھی نہیں تھا، بچاؤ بھی نہیں تھا، تو یہ حملہ کر کے اس بندے کو مار بھی دے پھر بھی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ مارنے والا جو پہلا حملہ کرنے والا اس کو گناہ ہوگا اگر وہ حق کے اوپر ہے، اگر وہ نہ حق ہے تو پھر گناہ اس کو بھی ہوگا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو حاصل کرے باسمی میرا گناہ بھی، یعنی میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ چلا جائے، و اسمک اور اپنے تیرے گناہ بھی ہیں جو تو نے حسد وغیرہ کیا پہلے اور وہ گناہ بھی تیرے کھاتے میں ہی چلے جائیں، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، پس یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ اب کیا ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخی، اس کے نفس نے اس کو ابھار دیا، تیار کر دیا اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ۔ یعنی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، انسان کو اپنے نفس کی نہیں ماننی چاہیے، نفس بڑی عجیب چیز ہے۔ تو اس نے نفس نے اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے اوپر ابھار دیا،
فقاتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ اب جہنم والوں میں کیسے خسارہ کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے نا، جہاں بھی قتل ہوتا ہے، اس کا قتل کرنے کا جو گناہ ہے، ایک گناہ اس کا قابیل کے اوپر بھی جاتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کے اوپر گناہ جاتا رہے گا۔ اس نے جو قتل کیا، کیونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا ہے، شروع میں سب سے پہلے قتل اس نے کیا تھا۔ اب جو کام ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے والے کو آخر تک گناہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان بدعت ایجاد کرتا ہے، باقی لوگ بدعت اس کی دیکھا دیکھی کرتے رہتے ہیں، پہلے ایجاد کرنے والے کو مکمل سب کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جس نے قتل کیا سب سے پہلے، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کو قابل کو ضرور ہوتا رہے گا۔ یہ ہے خسارہ۔ فبعث اللہ غرابا، اب بندہ مار تو دیا، اس نے اپنا بھائی مار تو دیا، اب چھپانے کے لیے اس کو طریقہ کا پتہ نہیں تھا کیا کرنا، پہلا بندہ مارا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کروں کیا اس کا میں، اب اس کو اٹھائے پھر رہا ہے، کیا عجیب ڈرامہ، کیا کروں اس کا، کہاں چھپاؤں اس کو۔ رب العالمین نے کوے کو بھیج دیا، کوہ بھی اپنے کسی دوسرے کوے کو اٹھائے ہوئے تھا، اس نے کوہ نیچے رکھا، زمین کورید کے کوے کو اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب جب اس نے یہ حالت دیکھی نا تو اس نے کہا میں تو کوے کی طرح بھی نہیں ہوں، میرا دماغ ایسا بھی کام نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو لاش کو چھپانا کیسے ہے، دیکھو کوہ مجھ سے بہتر رہے گا، اس کو پتہ ہے چھپانا کیسے ہے۔ یہ صرف کہ یہ نہیں کہ وہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، توبہ کر لی، توبہ والا کوئی چکر نہیں تھا۔ اگر توبہ اس کی ہوتی پھر نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ قیامت تک اس کے ہاں گناہ جاتا رہے گا۔ مطلب اس نے توبہ نہیں کی تھی، بلکہ صرف کس بات پہ نادم تھا، کوے کو پتا تھا میں نے چھپانا کیسے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو کوے کی طرح بھی نہیں ہوں، تو یہ صرف بات۔ فبعث اللہ غرابا، بس اللہ پاک نے کوہ بھیجا، یبعث فی الارض، جو زمین کو کریدتا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ دکھائے اس کو کیسے چھپانا اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتہ، اس نے کہا یہ افسوس، میں تو عاجز آ کے کہ میں اس کوے کی طرح ہی ہو جاؤں، فاواری سوءۃ اخی، کہ چھپا دوں اپنے بھائی کی لاش کو۔ یہ میں وجہ بھی آگے بتا دی ہے، توبہ کرنے کا ارادہ نہیں۔ فاصبح من النادمین، بس وہ ہو گیا ندامت والوں میں سے، یعنی اپنے آپ کو شرمندگی جو اس کو محسوس ہوئی کہ میں تو کوے کی طرح بھی نہیں ہوں۔ مطلب اس کے آج کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک عام واقعہ مشہور ہے کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی کس لیے ہوئی تھی، یعنی قتل کرنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ عورت کے پیچھے لڑائی ہوئی ہے، یعنی یہ بھی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اصل بات جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ رب العالمین نے کہا قربانی دو، انہوں نے قربانی دی، ایک نے اچھی قربانی دی، ایک نے اچھی نہیں دی تھی، تو جس نے اچھی دی تقوی کے ساتھ اللہ پاک نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ اب جس کی قربانی قبول نہ، اس کا غصہ آیا، دوسرے کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ اصل بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا